بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحترقون تحترقون، تم لوگ جل رہے ہوتے ہو۔ اب دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام وہ ہے جن کو اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نے مجھے اوتیت جوامع الکلم، مجھے کلام کی جامعیت عطا کی گئی، یعنی تھوڑے الفاظ سے زیادہ مفہوم نکلتا ہے۔ وہ اللہ کے نبی دہرا رہے ہیں تحترقون تحترقون، تم جل رہے ہو، تم جل رہے ہو، یہ گویا گناہوں کی بھٹی میں جل رہے ہو۔ حتی اذا صلیتم الفجر، یہاں تک کہ تم فجر کی نماز پڑھ لیتے ہو، غسلتھا، وہ اس کو دھو ڈالتی ہے۔ ثم تحترقون تحترقون، پھر تم نکلتے ہو تو پھر وہی دنیا ہے، وہی گناہ ہیں، وہی آنکھیں، وہی سماعتیں، کہاں کہاں تم پھر رہے ہو اور گناہ ہو رہے ہیں۔ شکر ہے آگے ظہر کی نماز کا وقت آ جاتا ہے، حتی اذا صلیتم الظہر غسلتھا، تم ظہر کی نماز پڑھتے ہو اس کو دھو ڈالتی ہے۔ یہاں اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچوں نمازوں کا ذکر کیا، ثم تحترقون تحترقون، پھر تم گناہوں کی بٹی میں جل رہے ہوتے ہو، آگے نماز آ جاتی ہے غسلت، اب اس کو دھو ڈالتی۔ لیکن جب عشاء کی نماز کی بات کی نا تو آپ نے فرمایا کہ حتی اذا صلیتم العشاء غسلتھا، وہ اس کو دھو ڈالتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ثم تحترقون نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا تو ثم تنامون، پھر تم سو جاتے ہو، پھر تم سو جاتے ہو، پھر تم سو جاتے ہو۔ فرمایا پھر کچھ نہیں لکھا جاتا، یعنی پھر گویا وہ جو تحترقون ہو رہا تھا، گناہ ہو رہے تھے، وہ گناہ ختم ہو گئے۔ سوئے ہوئے کے آدمی کا تو کچھ نہیں لکھا جاتا۔ ویسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رفع الاقلام عن ثلاث، تین قسم کے لوگوں سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے، تو سوئے ہوئے سے قلم اٹھا لیا جاتا، تمہارے اوپر کچھ نہیں لکھا جاتا حتی تستيقظوا، جب تک تم جاگ نہ جاؤ اس وقت تک کچھ نہیں لکھا جاتا۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نہیں سویا عشاء کے بعد تو وہ تو تحترقون تحترقون ہو رہا ہے نا۔ تو یہاں سے ایک بات، ایک مسئلہ نکلتا ہے کہ ہم جو عشاء کی نماز پڑھ کے جاگتے رہتے ہیں اور 11-12 بجے تک جاگتے رہتے ہیں تو ہم گناہوں کو سمیٹتے رہتے ہیں اور غسلتھا کیے بغیر سو جاتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا رسک لیتے ہیں ہم۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ ابو ہریرہ سونے سے پہلے وتر پڑھنا نہ بھولنا۔ یہ جو وتر ہے یہ اصل میں رات کی نماز ہے، یہ عشاء کی نماز نہیں ہے، بالکل ایسی، یہ رات کی نماز ہے۔ تو جس شخص نے تو عشاء کے بعد فوراً سونا ہے وہ تو عشاء کے ساتھ پڑھ لے کہ اس نے سونا ہے اس کے بعد، تو جس نے نہیں سونا، رات 11-12 بجے تک جاگنا ہے، تو وہ پھر وتر نہ پڑھے تاکہ وہ اپنے سونے سے پہلے وتر پڑھے۔ وہ جو جتنا کچھ تحترقون ہوا ہو اس کو غسلتھا کر دے اور پھر آدمی سو جائے۔ کیا بات ہے! تو یہ پیوریفیکیشن کا نظام ہے، ایک تطہیر کا عمل ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنا دیا ہے، اور اسی سسٹم کے تحت ہے کہ بڑے گناہوں سے تم بچ جاؤ، چھوٹے اللہ تعالیٰ ویسے معاف کر